مفسرین کی گروہ، یہ مختلف مفسرین ہیں، یعنی کہ محدثین کا طریقہ کار الگ ہے، متکلمین ان کا طریقہ کار الگ ہے، فقہا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین قسم کے یہ جو مفسرین ہیں وہ یہ ان کی گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں محدثین۔ محدثین دیکھو یہ بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، متکلمین وہ بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، فقہا وہ بھی کرتے ہیں، اور ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ محدثین کا کام کیا ہوتا ہے، حدیث سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے، حدیث میں وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں، اور جو فقہا ہوتے ہیں وہ احکام نکالتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں معاملات احکامات والی آیات ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے ان کا کام ہے، حلال حرام نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ ان چیزوں سے، فرائض مستحبات، ان سے ان کا کام ہوتا ہے۔ وہ باقی جو متکلمین ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد کی تشریح کرے اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دے دے۔ تو یہ کس چیز، یہ متکلمین کا کام ہوتا ہے، اور یہ اکثر لوگ مناظرے بھی کرتے ہیں، ڈیبیٹ وغیرہ بھی وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو تینوں ہے نا، یہ تینوں چاہے محدثین ہو، چاہے فقہا ہو، چاہے وہ متکلمین ہو، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن محدثین حدیث کے انداز میں کرتے ہیں، فقہا فقہی انداز میں تفسیر کرتے ہیں، اور متکلمین متکلمہ و فلسفیانہ انداز میں وہ قرآن کی کیا کرتے ہیں، وہ تفسیر کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ سے پوچھ بھی لیا جائے نا کہ ان کا طرز تفسیر کیا ہے، تو آپ نے یہی بات بتانی ہے جو میں نے بتا دی۔ تو محدثین نمبر 1 یہ وہ گروہ ہے جو تفسیر میں ان واقعات اور قصوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہو، لیکن یہ گروہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ ان واقعات کی چھان بین اور تحقیق بھی کرے۔ وہ ہر واقعے کو نقل کر دیتے ہیں، خواہ وہ واقعہ کسی مرفوع حدیث میں آیا ہو یا موقوف میں، یا کسی تابعی نے اسے بیان کیا ہو جو کسی طرح اس واقعے کا گواہ نہیں ہو سکتا، یا اس کا تعلق اسرائیلیات بنی اسرائیل قصے کہانیاں سے ہو۔ مفسرین کا یہ گروہ محدثین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کی چھان بین وغیرہ، ہاں یا قرآن میں آیا ہے، یا قرآن میں کسی حدیث میں، یا حدیث موقوف صحابی کے قول میں، یا کسی تابعی کا قول ہو، تو یہ اس کو کیا کرتے ہیں، بس نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق تو نہ مناظرے سے ہوتے ہو، ان کا نہ بحث تعلق تو نہ احکام سے ہوتا ہے، بس یہ واقعات کو صرف بیان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد متکلمین ہے، تو دوسرا گروہ متکلمین کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی کی تعویل اور توجیہ کرنا وہ ضروری سمجھتا ہے، اور اس بارے میں الفاظ کا ظاہری مفہوم نہیں لیتا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ ان لوگوں نے تفسیر میں بھی اپنا یہ انداز اختیار کیا ہے، وہ جن آیاتوں کے ظاہری مفہوم کو اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف سمجھتا ہے، ان کی وہ تعویل کر دیتا ہے۔ ان کا حریف جو مکتب فکر جب اس حوالے سے الفاظ کا ظاہری مفہوم لیتا ہے تو یہ لوگ اس کی تردید کرتے ہیں۔ دیکھو ان کا کام ہی یہی تھا نا، قرآن مجید میں بیشتر ایسے آیات ہیں جن کا اگر ہم ظاہری مفہوم لیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوتا ہے، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اس میں تعویل کرتے۔ تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بہترین ایسی توجیہ بنا لیتے ہیں اور ایک رائے کو وہ ترجیح دیتے ہیں کہ اس کا معنی بھی ٹھیک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بھی وہ نہ ہو۔ تو ایسے بیشتر آیات ایسے متشابہات آیات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی میری بات یا نہیں؟ اچھا اس کے بعد 154 پر ہے فقہا کا گروہ۔ فقہا کیا کرتے ہیں، ان کا قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ مفسرین کا تیسرا گروہ فقہا اور اصولیین کا ہے۔ اصولیین سے اصول فقہ والے مراد ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن آیات سے فقہی احکام نکالتا ہے، بعض مسائل میں ترجیح دینے کا کام کرتا ہے اور اس کے لیے دلائل دیتا ہے۔ اگر کسی آیت سے کئی احکام نکلتے ہو تو وہ اپنے رائے کے مطابق ان میں سے بہتر اور راجح کو اختیار کرتا ہے، اور اپنے سے اختلاف کرنے والوں کے نقطہ نظر کی تردید بھی وہ بھی کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، دیکھو
ان کا مطلب یہ ہوتا ہے نا جو فقہا جتنے بھی ہم نے پہلے بھی پڑھایا تھا آپ کو، وہ اصول فقہ کی تعریف میں کیا پڑھا تھا، یہی پڑھا تھا نا کہ اصول فقہ ان اصول اور قواعد کے جاننے کا علم ہے کہ جن اصول اور قواعد کے ذریعے ایک مجتہد یعنی فقہا جو مجتہدین ہوتے ہیں شرعی احکامات کو عدل تفصیلیہ سے وہ ماخوذ کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن آیات کو دیکھتے ہیں، ان کو پہلو کو دیکھتے ہیں، یہاں سے کون کون سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اگر کوئی مخالف گروہ ان کا سے اختلاف کرتا ہے تو وہ ان کی ساتھ دلیل کے ساتھ کیا ہو دیتا ہے، وہ جواب بھی دے دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے؟ تو یہ ہو گیا فقہا کا یہ کام ہوتا ہے قرآنی تفسیر میں الفاظ الکبیر کے مطابق۔ اس کے بعد ہے 4 نمبر لغت اور صرف و نحو کے ماہرین کا بیان۔ یہ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ انشاءاللہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ تفاسیر ایسے ہیں نا جس کو فقہی تفاسیر کہا جاتا ہے، کچھ ایسے تفاسیر ہے جو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے، کچھ ایسی تفاسیر ہے جو کلامی تفسیر ہے، یہ متکلمین، کچھ ایسی تفاسیر ہے جس میں علم نحو صرف کو چھیڑا گیا ہو وغیرہ، یہ تفسیر کے نام اکثر ادھر پوچھتے بھی ہیں، یہ مجھے پھر یاد دلا دیں تو میں وہ کتابیں آپ لوگوں کو لکھ کے وہ بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ اہم چیز ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لغت اور صرف و نحو کے ماہرین کا گروہ، جیسے البحر المحیط ہے نا، البحر المحیط ایک تفسیر ہے، وہ لغوی اعتبار سے ابو حیان الاندلسی لکھے ہے، اس میں نحو کو ٹچ کیا گیا ہے، یا فقہی تفسیر بھی جیسے تفسیر قرطبی ہے، اور تفسیر اردو میں تفسیر معارف القرآن ہے، اور تفسیر بالمعصور جہاں حدیث سے صرف کام لیا ہو محدثین والا تو وہ جیسے تفسیر ابن کثیر ہے اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور متکلمین والا بھی ایک ہے جس میں تفسیر امام فخر الدین رازی کی ہے، تفسیر کبیر بھی ہے، وہ بھی سما جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اچھا جی، مفسرین کا چوتھا گروہ لغت اور گرامر کے ماہرین کا ہے، جو قرآنی الفاظ کے معانی، الفاظ کے مختلف استعمالات، یوزیج اور ان کے صرفی نحوی جو ہے نا وہ گرامیٹیکل حیثیت سے وہ بحث کرتا ہے۔ یہ گروہ الفاظ کے معانی اور لغت و نحو کے حوالے سے عربوں کے کلام سے استشہاد کرنا اور ثبوت پیش کرنا وہ کہلاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، ایک جگہ پر قرآنی آیات ہے، فاعل واقعہ ہوتا ہے، مفعول واقعہ ہوتا ہے، زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے، حال ہے، تمیز ہے وغیرہ، جو اس طرح کی تفسیر کرتا ہے نا اس کو تفسیر نحوی وہ کہا۔ جیسے تفسیر جلالین نام سنا ہے آپ لوگوں نے، جلالین وہ بھی اسی قسم کا ایک تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے ادیبوں کا گروہ، تفسیر ادبی جس کو کہا جاتا ہے۔ کون سا تفسیر کہا جاتا ہے؟ تفسیر ادبی جس کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین کا یہ گروہ قرآن مجید میں علم معانی اور علم بیان کے نقطے تلاش کر کے ان کو بیان کرتا ہے اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے پہلو کو واضح کرتا ہے، یہ ادیبوں کا گروہ کہلاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے اس چیز کو بہت واضح انداز میں پیش کیا ہے نا، اگر آپ ان کو اور کتابوں میں نہ بھی دیکھیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ ان تفاسیر کا نام یاد رکھیں، باقی تعریفات انہوں نے یہاں پر کیا ہے۔ جتنے بھی آپ کو معروضی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں نا وہ ان لوگوں نے یہاں سے اٹھا کے وہاں پر وہ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ ادیبوں کا گروہ یہ ہوتا ہے، یہ علم معانی، علم بدیع، علم بیان اور قرآنی آیات کے اندر ایسے نکتے، رموز اور اسرار وہ تلاش وہ کرتے ہیں اور ان کے فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید اتنی فصیح اور بڑی کتاب ہے، اس کو ادبی تفسیر کہا جاتا ہے۔ ادب میں یہی کچھ ہوتا ہے نا، آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے 6 نمبر قراء کا گروہ۔ قراء یہ گروہ قرآن